آیت اللہ بہجت اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ رضا خان نے جب عزاداری حضرت سید الشہداء پر پابندی لگائی تو ایسے میں جو زعیم حوزہ علمیہ قوم تھے شیخ عبد الکریم حائری، وہ شدید افسردہ تھے، شدید ناراحت تھے، شدید غمگین تھے۔ تو ایسے میں ان سے آ کر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں غمزدہ ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ ایک مستحب عمل ہے، جس مستحب عمل کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، آپ کیوں غمگین ہیں؟ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوا۔ تو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ تم نے اشتباہ کیا ہے، یہ کوئی ایسا معمولی مستحب عمل نہیں ہے، یہ ایسا مستحب عمل ہے جس سے سینکڑوں واجب جو ہیں وہ سرچشمہ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آج اگر ہم نماز قائم کر رہے ہیں تو یہ حضرت سید الشہداء کا مرہون منت ہے۔ آج اگر ہم حوزہ علمیہ قائم کر رہے ہیں، اس میں درس پڑھ رہے ہیں، قال الصادق و قال الباقر کہہ رہے ہیں، تو یہ حضرت سید الشہداء کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا آیت اللہ عبد الہادی شیرازی باقاعدہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا کرتے تھے، اور اس مطلب کو بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو نماز قائم کرنے لگے ہیں، یہ جو نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ جو نماز جماعت کا آغاز کرنے لگے ہیں، یہ حضرت سید الشہداء کی اس نماز کا نتیجہ ہے کہ جس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ حضرت سید الشہداء نے نماز کو قائم کیا، یعنی نماز کو زندہ کیا، نماز کو محفوظ رکھا، نماز کو باقی رکھا۔ یہی حضرت سید الشہداء کی نماز ہے کہ جو آج ہم نمازوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر حضرت سید الشہداء کی کربلا کی عاشور میں وہ نماز نہ ہوتی تو آج ہماری نمازیں بے جان تھیں، آج ہمارے روزے بے جان تھے، آج ہمارا ذکر بے جان تھا۔ تو حضرت سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ لہٰذا آج اگر اسلام کو بچانا ہے تو حضرت سید الشہداء کا نام لینا ہوگا، حضرت سید الشہداء کا ذکر کرنا ہوگا، اور حضرت سید الشہداء ہی کے ذریعے سے ہمیں مدارج عالیہ طے کرنے ہیں، اور یہی عرفان ازا ہے۔